प्रोग्राम आवाज जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी उसने मौत और जिंदगी को तख्लीक किया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आसन अमल या अच्छा काम कौन सा काम है। आसन अमल की तारीफ क्या है? आसन अमल के लिए दो शराइत का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, कि वो काम जो अल्लाह की रजा के लिए हो, और नंबर दो, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस अमल में इखलास नहीं, वो अमल अच्छा नहीं। मिलावट वाला काम अल्लाह को पसंद नहीं है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटा हुआ कोई भी काम, खा वो कितना ही बड़ा काम हो, वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए कि उसकी नजर में उसवा हसना, खूबसूरत नमूना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है। आज के इस प्रोग्राम में हम इखलास या हुस्न नीयत के बारे में कुछ मुफीद बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इखलास का मतलब है इंसान अपनी गुफ्तगू, अपने अमल, अपनी जिद्दोजहद और दौड़ धूप, इन तमाम चीजों को अल्लाह के ताबे कर ले। वो अपने जिस्म और माल से, अपनी सलाहियतों से जो भी काम ले, उसमें सबसे पहले ये देखे कि क्या इस काम से अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी होगा, खुश होगा या नाराज होगा। ये सोचना इसलिए जरूरी है कि जिसने हमें दुनिया में ये सब कुछ दे रखा है, अगर हम उसकी मर्जी को मद्देनजर नहीं रखते तो हम निहायत नाशुक्रेपन का सबूत देते हैं। हम अल्लाह की दी गई नेमत का सही हक अदा नहीं करते। लिहाजा अपने हर काम में अपने खालिक और मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसका हुक्म भी दिया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला का इरशाद है, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला फर्माबरदार हूँ, मुसलमान हूँ, ताबेदार हूँ, अपने आप को अल्लाह के हवाले करने वाला, यानी अल्लाह की रजा पर राजी होने वाला। तो खा नमाज हो या कोई और इबादत हो, हमारी जिंदगी हो, जीने या मौत का सामान हो, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। कुरान हकीम की एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, और उन्हें इसी बात का हुक्म दिया गया है कि वो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए उसकी इबादत करें। तो तमाम इबादत अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं एक अच्छा काम करता हूँ और मैं अल्लाह की रजा भी चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग मेरे अमल को देखें, तो मेरा ये अमल कैसा अमल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, हत्ता कि वही नाजिल हुई कि जो शख्स अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार है, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। यानी जो काम अल्लाह के लिए किया जा रहा हो, उसमें फिर इंसानों की रजा, इंसानों की खुशनुदी या इंसानों का दिखावा शामिल नहीं होना चाहिए। और कोई अमल उस वक्त तक नेक अमल कहला नहीं सकता जब तक उसके लिए इस शर्त को पूरा ना किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर अमल भी दुरुस्त नहीं, और अगर नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, अल्लाह की रजा मतलूब है, तो उस अमल की खा वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी कदर कीमत कई दर्जे बढ़ जाती। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयतों को खारिज करने वालों के लिए खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपना काम महज अल्लाह की रजा के लिए खारिज करते हुए अंजाम देते। अब इसके बरक्स अगर कोई शख्स बदनीयत होता है, बाजार नेकी का बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसका मकसूद दुनिया की शोहरत कमाना है या लोगों को खुश करना है, तो ऐसा कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कामों को
ناپسندیدہ قرار دیا، اور قرآن حکیم میں ایسے کاموں کو منافقین کے کام بتایا گیا۔ ایسا کرنا اصل میں ریاکاری کہلاتا ہے، یعنی بظاہر ایک نیک کام کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ کام اللہ کی خاطر ہے، جبکہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، تو ایسے عمل کو ریاکاری کا عمل کہیں گے۔ اور یہ صفت مومنین کی نہیں، منافقین کی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والا اصل میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر آ جائے گی، وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا، جن کی خاطر تم نے یہ کام کیے تھے، جن کو دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا تھا، یہ تم انہی کے پاس لے جاؤ اور ان سے ان اعمال کا بدلہ مانگو، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ان اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام تم نے میرے لیے نہیں کیے تھے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس پر ایک شخص کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس کو چھپاتا بھی ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں تو دل خوش بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا نیک عمل برباد ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک اس کام کو چھپا کر کرنے کا اجر اور دوسرا اس کے ظاہر ہو جانے کا اجر، یعنی اس نے چھپا کر نیک عمل کیا، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اسے دیکھ کر اچھے کام کیے، تو اسے اس بات کا بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور شخص کو بھی اسی قسم کی پریشانی ہوئی تو اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی اخلاص والے عمل کا صلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ادا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی نیکی، علم، تقویٰ، پارسائی ہر چیز جانی پہچانی ہوئی ہے، کہیں جا رہے تھے تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک شخص جو یہ نظارہ دیکھ رہا تھا وہ سوچنے لگا کہ یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر سے بہت محبت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر دنیا میں اس کی اچھی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا کر دے اور اس کی نیکی اور بھلائی سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھلائی کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نیک نامی کے لیے کام کرنا شروع کر دے، کام تو اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو نیک نامی عطا فرماتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ بعض اوقات کوشش کے باوجود ہم سے کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اس شرک سے بچو، یعنی ریاکاری کے شرک سے، کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپ کر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ چونٹی جب چلتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، اور تمام برائیوں سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شریک حال ہو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ نیکی خواہ کسی مسلمان کے ساتھ کی جائے یا غیر مسلم کے ساتھ،
کسی انسان کے ساتھ کی جائے یا جانور کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ کی جائے یا غیروں کے ساتھ، دوست سے کی جائے یا دشمن کے ساتھ، بھلائی کسی کے ساتھ بھی جب انسان کرتا ہے تو اس بھلائی کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا اور یہ احساس دلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، اس سے انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی بھلا کریں تو اللہ کی خاطر کریں اور اس کی جزا کی توقع بھی اللہ ہی سے رکھیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض حالات میں کوئی نیک کام چھپا کر کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن نیت اگر صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ بعض نیک کام آپ چھپا کر نہیں کر سکتے، بلکہ ایسے میں آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا خیال آئے گا۔ یاد رکھیے کہ نیکیاں اور بھلائیاں اور خدمت خلق سے انسان کے دل کو خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دھواں جب اٹھتا ہے تو فقیر کی کٹیا ہو یا پھر کسی امیر کا محل، دھواں اوپر ہی جائے گا۔ لہذا نیک کاموں میں ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے سکتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا ہے، کسی کی مدد کی جا رہی ہے۔ دوسروں کو دکھانے کی نیت سے تو یہ نیکی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ نیکی کے لیے اول شرط اللہ پر ایمان ہے۔ نیکی کے ذریعے اگر دنیا میں شہرت چاہیے، نیکی کے آڑ میں دنیاوی مال کمانا مقصود ہے، نیکی کے پردے میں کاروبار ہو رہا ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ بہرحال نیک اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات